بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ شعبان کے نئے چاند کی دعا۔ آپ اس مہینے کا چاند دیکھ کر یہ عمل کیجئے اور پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ آپ اللہ سے طلب کیجئے، کیونکہ ماہ شعبان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی دعائیں، وظائف وغیرہ جو بھی دعائیں آپ مانگیں گے وہ زیادہ جلدی مستجاب ہوتی ہیں، کیونکہ اس مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ویسے تو آپ اس عمل کو کسی بھی مہینے کی جب نیا چاند نظر آتا ہے تب آپ کر سکتے ہیں، لیکن ماہ شعبان میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ بس ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں یا تو قبول نہیں ہوتی یا جلدی قبول نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جب ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے گا اور جب ہم اس طریقے سے اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعائیں جلدی مستجاب ہوں گی۔ دیکھیے، کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریوں کو بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا جائے، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بیان کرتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ تو نہیں، ایک عمل ہے، چاند کے دیکھ کر آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے جب چاند دیکھ لینا ہے یا آپ چاند کی خبر سنیں کہ چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کسی وجہ سے دیکھ نہ سکتے ہوں چاند کو، جب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد درود شریف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک یہ تسبیح آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے 100 ٹائمز۔ یا اللہ ہو، یا وہاب ہو، یا رزاق ہو کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کے حضور جو بھی آپ کی حاجت ہے دعا کرنی ہے، اور سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کیا کیجیے۔ جانے کب کسی کی دعا سے کسی کا بھلا ہو جائے، اور اس عمل سے اللہ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں، مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین۔